السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے دوران یا اس ظہور سے متعلق ایرانیوں کا، فارسیوں کا کیا کردار رہے گا؟ ایران کا قدیمی نام فارس ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ خراسانی لشکر نکلے گا تو ایران کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خراسان میں آتا ہے، اور آج بھی اس کا نام خراسان اسٹیٹ ہے۔ ساتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خراسان بیان کیا ہے، تو آپ کے زمانے میں خراسان میں افغانستان اور ایران دونوں آتے تھے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے پاکستان کے بھی تھوڑے سے حصے کو خراسان میں شمار کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر خراسان سے لشکر آئے گا تو ضروری نہیں ہے کہ پورے پورے خطے سے ہی لوگ آئیں گے اور پورے خطے سے پورے لوگ آئیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لشکر نکلے گا خراسان سے۔ تو خراسان جو ایران کا ایک حصہ ہے، بہرحال پہلے ہم فارس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا فارس کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی حدیث یا کچھ روایات موجود ہیں جس کا اسلام کو لے کے ایک رول ہوگا، بہت بڑا رول ہوگا۔ تو سورہ محمد میں آیت نمبر 38 ہے، اور وہ آیت تھوڑا میں اس کا ایک حصہ پڑھوں گا۔ وہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ۔ اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔ اب یہ جو آیت ہے، دیکھیے تنزیل اور تطبیق تو ہوتی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی قرآن میں حکم ہے وہ یونیورسل حکم ہے اور قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم پھیر لو گے تو اللہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے ایمان میں۔ بہرحال ایک آیت کا شان نزول ہوتا ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صاحب کشاف نے جلد نمبر 4 اور پیج نمبر 331 میں نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وہ قوم کیا ہوگی، تو آپ نے سلمان فارسی جو تھے، حضرت سلمان فارسی وہ موجود تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ خدا کی قسم، یہ اور اس کی قوم جو ہے وہ ایمان کو اگر وہ سریا سے بھی مربوط ہوگا تو اس کو وہ پا لیں گے۔ سریا ستارے کو کہتے ہیں، مربوط یعنی بندھا ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے جس کو نقل کیا گیا ہے، اور صاحب مجموع البیان جو تفسیر ہے اس میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ اس قوم سے مراد موالی ہیں، اس قوم سے مراد موالی ہیں، اور موالی اس دور میں ایرانیوں کو کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس جو یہ حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ ایک تو قوم کا بدلنا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تم اس پہ کھرے نہیں اترو گے اسلام کی تعلیمات پر تو اللہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سریا سے بھی ایمان کیوں نہ مربوط ہو، یعنی اگر ستارے پہ بھی ایمان بندھا ہوا ہو تو وہ اس کو بھی حاصل کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ان کی ایمان کی بھی دلالت یہ حدیث کرتی ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، جو بھی مشکلیں آئیں گی اس کو وہ پورا کریں گے یا اس مشکلوں کو فیس کریں گے، مگر وہ ایمان کو حاصل کر لیں گے۔ تو یہ فارس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی، کیونکہ ایران کے تھے، فارس کے تھے، تو آپ کے بارے میں یہ ایک فضیلت ہے۔ البتہ جیسا میں نے خراسان کے لیے کہا ویسے ہی میں فارس کے لیے بھی کہوں گا کہ کبھی بھی کسی قوم سے مراد یہ بھی نہیں ہوتا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کا ایمان کامل ہوگا یا ایمان کو پالیں گے۔ ہاں، یہ اس سے مراد خواص لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، مگر وہ فارس کے ہوں گے کہ جو جد و جہد کریں گے، مشکلیں ہی کیوں نہ ہوں گی، ستارے سے پہ ہی کیوں نہ ایمان کا کچھ تعلق ہو اور وہ بندھا ہوا ہو تو وہ اس کو بھی پالیں گے۔ یعنی ایک یہ مشکلوں کو بیان کیا ہے کہ ستارہ اتنی دور ہے تو اس کو وہ پالیں گے۔ اسی طریقے سے دور منصور میں بھی، طبرانی میں بھی، اور ساتھ میں بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہ خدا کی قسم، یہ اور اس کی قوم جو ہے وہ ایمان کو پالے گی۔ تو یہ رول جو ہے وہ ہے اور تبدیل کر دے گی، یعنی جب عرب اسلام کی
جو ٹیچنگز و تعلیمات پہ صحیح نہیں اتریں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے، تو اللہ جو ہے غیر عرب کو جو ہے وہ لے آئے گا۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب تم ایمان سے پیچھے ہٹو گے تو ہم جو ہے وہ پھر دوسری قوموں کو لے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ فارس کا، ایران کا ذکر ہے، اور بعد میں جو ہے پھر وہ خراسان ایران کا ہی ایک حصہ ہے، حالانکہ افغانستان بھی اس میں آتا تھا۔ تو اس بات پہ ہوگا کہ وہ خراسانی جو لشکر ہے، خراسانی جو لشکر ہے وہ کیا ہے، اور تو اس کے بارے میں الفتن میں بھی ہے، اور باقی بہت سی روایات میں موجود ہے کہ بھئی اس کی لیڈر جو ہوں گے وہ سید خراسانی ہوں گے، یعنی ایک سادات ہوں گے، ایک بنو ہاشم سے ہوں گے، اور وہ اس پورے لشکر کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خراسانی لشکر کا جو کمانڈر ہوگا اس کا نام تک ہے شعیب ابن صالح، اور وہ رے کی سڑکوں سے نمودار ہوگا۔ رے تہران کا پرانا نام ہے، آج بھی ایران میں آپ تہران جائیے تو وہاں سے جو پرانا قدیمی شہر ہے وہ رے آج بھی موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی دکھ رہا ہے کہ جن شہروں کا نام لیا گیا ہے یا جن شخصیات کا نام لیا گیا ہے ان کا کس ایریے سے تعلق ہے، یعنی سید خراسانی جو خراسان میں پیدا ہوگا بنو ہاشم سے ہوگا، سید ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس لشکر کا کمانڈر رے سے تعلق رکھتا ہوگا، یعنی تہران سے تعلق رکھتا ہوگا، اور وہ نکلے گا۔ تو خراسانی، اگر خراسان میں سب مان بھی لیا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا خراسان اور پورا ایریا ہی سے لوگ نکلیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کہیں باہر ہیں اور کسی دوسرے ملک میں، اور ایک بڑا مجمع ہو، 1000 لوگ موجود ہوں، اور اس میں سے کوئی کہے کہ بھائی ہندوستان سے کون ہے، تو ایک شخص یا دو شخص کوئی کھڑا اور وہ کہے میں ہندوستان میں دہلی سے ہوں، تو ہندوستان سے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ کنیا کماری سے بھی ہوگا اور کشمیر سے بھی ہو، پورا ہندوستان ہو۔ تو اگر صرف ایران کے خراسان پہ بھی بات کو مطلب دیکھا جائے تو اس میں مشکل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ افغانستان کے خراسان سے بھی لوگ نکل آئیں اور باقی جگہ سے بھی نکل آئیں۔ البتہ غیر ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی افغانستان سے بھی کچھ لوگ اس لشکر میں شامل ہوں۔ تو خراسانی جو لشکر ہے یہ بہت مضبوط لشکر ہوگا، اور یہ لوگ نکلیں گے اور ان کے کالے جھنڈے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر اس پہ اگلے پارٹ میں بیان ہوگا۔